सोई थी आज पास मेरे दीवाने को। अकबर जुदा न होते थे बाबा से एकदम, असगर से और तुमसे बहरता था मेरा गम। अब ना उम्मीद हो गए दोनों तरफ से हम, दुखियारे मेरे दुख के सदा खाएंगे कसम। तकदीर कैसी फिर गई मुझ खस्ताहाल की, वो 6 महीने के गए तुम 4 साल, वो 6 महीने के गए तुम 4 साल की। मानो कि बैन सुन के हरम रोए बेशुमार, सुनकर ये बुल पुकारा यजीद जफाशार। भिजवाया शर का सर भी उनको नहीं करार। आई कब्र के बाप पे बेटी हुई, आई कब्र के बाप पे बेटी हुई इंसार। ऐसी किसी की मौत ना होगी ज़माने में। सैदानी बेकफन है पड़ी कैद खान, सैदानी बेकफन है पड़ी कैद खान। इस बेकसी पे रोया यजीद और ये कहा, जाके हरम को जाके कहो हरम से किया आलिम मुस्तफा। एहसास से ना मेरे को बेरदो हया, सामान मुझसे ले लो सकीना के दर, सामान मुझसे ले लो सकीना के दर। पर्दे में शब के सौंप दो इस नेक ज़ात को, जरा की तरह दफ्न करो इसको रात, की तरह दफ्न करो इसको रात को। मुर्दे का पर्दा करता है बानी जफा, मुर्दा जो शब दफन हुआ इससे फायदा। ओ बेहया गरीब की मैयत का उठाना क्या, परवाह शामियान ज़मीने नहीं जरा। खैरात को न लालना याकूत चाहिए, नन्ही सी खबर छोटा सा ताबूत चाहिए, नन्ही सी खबर छोटा सा ताबूत चाहिए। हल्के सा जनाजे को लेकर चले हरम, मानिंद शामियान के खोले हुए अलम। जब मकबरे में शाम के पहुंचे असीर हम, और कब्र में उतारा दम, और कब्र में उतारा वो मुर्दा तो चश्म बालाए कब्र हरम रोए शोर से। आवाज आई बच्चे के रोने की रो, आवाज आई बच्चे की रोने की दौर से। झुक झुक के देखा देवों ने तो ये नजर पड़ा, बैठे हुए कब्र में सुल्तान करबला। अजगर है इनकी गोद में काहर को रो रहा, ज़ैनब ने लेके हाथों पे मुर्दे को ये, ज़ैनब ने लेके हाथों पे मुर्दे को ये कहा। अपनी निशानी दुख्तरे तैबर शिकन से लो, लो भाई जान अपनी अमानत बहन, भाई जान अपनी अमानत बहन। बेटी को तो बुलाया देखकर बुलाओगे, या और कुछ दिनों भी जतक फिराओगे। क्या एक मुझी को सुखी अदा में रुलाओगे, बेवार सी बहन को न क्या तुम
چھڑاؤ، بے وارثی بہن کو نہ کیا تم چھڑاؤ، آمینتا کے قید کی مدت گزر گئی، اب مفلسی ہے مرنا تھا جس کو وہ مار، اب مفلسی ہے مرنا تھا جس کو وہ مار گئی۔ آئے سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ معصوم انتظامیہ اور ممبران، خالہ جان کے بھائی اور اختر نقوی کے والد کے انتقال کے ضرم میں برابر کے شریک ہیں، خدا عالم سے دعا مانگیں کہ آپ کو اس نقصان کو سہنے کی قوت ہو اور مرحوم کو درجات میں بلندی ہو۔ دو کلام ہیں۔ اگلے ہفتے کے روز دیر از 30th of August مجلس شہادت امام علی نقی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت۔ مرحوم و مغفور میر محمد علی نقوی ابن سید زین العابدین کے اصحال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ صلوات
بھائی کی موت کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہے۔ بیٹا پاکستان میں ہے اور بہن کہ جس نے ہمیں کہلوا بھیجا تھا کہ ہمارے صرف یہی ایک بھائی، وہ یہاں ہیں اور یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے چونکہ منعقد ہے تو ظاہر ہے کہ موت ہی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے ایسی مجالس میں۔ عام طور پہ جب موت کا نام آتا ہے اور موت کا تذکرہ ہوتا ہے تو طبیعت انسانی کو ایک وحشت سے انسان کی طبیعت ملول و مغموم اور حزین و اندوہگین ہو جاتی ہے، اور موت کا تذکرہ چونکہ عام طور پہ ہوتا ہی اس انداز سے ہے اور اس پیرائی میں ہے کہ گویا کہ موت کا ذائقہ بڑا کڑوا اور بڑا ناگوار ہے۔ یہ کانٹیکسٹ ہوتے ہیں عام طور پر موت، جبکہ حقیقت الامر یہ ہے کہ موت اتنی کڑوی اور اتنی ناگوار نہیں جتنی سمجھ لی۔ البتہ یہاں پہ یہ وضاحت ہو جائے کہ موت کا فرق بھی ہے، ایک ہے مومن کی موت اور ایک ہے کافر کی۔ اب ظاہر ہے کہ مومن کی موت اور کافر کی موت یہ چیز نہیں ہے، اور دونوں کی ڈیفینیشن اور دونوں کا درجہ اور دونوں کا سٹیٹس، اور یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں اپنی گزشتہ مجالس میں کہ موت ہی کے حوالے سے دو طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے، ایک مرنے والے کے ہاں اور ایک پسماندگان کے ہاں۔ یعنی مرنے والا تو مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی کیفیت کیا ہے مرنے کے بعد اور اس کے محسوسات کیا ہیں، اور جو پسماندگان ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، ان کے جذبات۔ مرنے والا اگر مومن تھا، جیسا کہ یہاں یہ کیس ہے کہ سید، ابن سید اور مومن، اب اگر مرنے والا مومن تھا اور بالخصوص اگر نیک مومن تھا، عامل تھا، مذہب اہل بیت اور ان کی تعلیمات کے اوپر پابندی سے عمل کرتا تھا، واجبات کو ادا کرتا تھا، محرمات سے اجتناب کرتا تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ بڑھ کے شریک ہوتا تھا، برائی سے اجتناب کرتا تھا، تو اس کانٹیکسٹ میں مرنے کے بعد میت جو ہے وہ تو گویا کہ خوشی منا رہا ہے، اس کے لیے تو جیسا کہ روایات ہیں کہ اس کی تو جنت ہو گئی، وہ تو اس دنیا کے قید خانے سے آزاد ہو گیا، چونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ کئی دفعہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ قید خانہ ایسی روایات میں کیسے کہا گیا،
قید خانہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کی نسبت دیں آپ اس زندگی کو کہ جو مومن کو بعد الموت مہیا ہے، جو سٹیٹس اس کا مرنے کے بعد اس کو ملتا ہے، اگر اس سے اس کا موازنہ کر لیا جائے تو وہ قید خانے میں تھا۔ جیسے ہم لوگ یہاں چلے آ جانے کے بعد کبھی تذکرہ کر بیٹھتے ہیں کہ جنت میں تو اب پہنچے، یہ ساری زندگی وہاں صعوبتوں میں اور مشکلات میں اور مصائب میں گزاری، اب جو ہے گویا کہ جنت ارضی میں پہنچے۔ تو جو کیفیت، آپ بس ایک مثال ہے تقریب ذہنی کے لیے، کہ جو کیفیت ہماری پاکستان سے نکل کے امریکہ پہنچ کے ہوتی ہے، کم از کم ابتدائی منزل میں، بعد میں جو ہے پھر یہاں ہوتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے، وہاں جاتے ہیں تو یہ اچھا لگتا ہے، وہ بعد کی کیفیتیں۔ لیکن جب نئے پہلی مرتبہ آتے ہیں تو معراج سے کم یہ سفر نہیں ہوتا۔ تو جو کیفیت ہندوستان سے یا پاکستان سے ہجرت کر کے امریکہ آتے وقت ہماری ہوتی ہے، مر جانے والے کی کیفیت سب برابر اس سے بہتر ہوتی ہے جب وہ اس قید خانے سے نکل کے بہشت بری میں پہنچتا ہے۔ لہذا مرنے والا تو بڑی اچھی جگہ پہنچا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ زندگی بھر جن کے نام پہ درود و سلام بھیجتا تھا اب ان کے قدموں میں بیٹھا۔ اس سے بڑی سعادت کہ مرتے وقت بھی زیارت ہوئی ہو، قبر میں بھی زیارت ہوئی ہو، اور اب انہی کی کمپنی میں اور انہی کے آس پاس اور انہی کی خدمت میں، اس سے بڑی سعادت۔ تو یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ۔ البتہ اس کے یہ معنی نہ سمجھ لیے جائیں کہ چونکہ مرحوم کی ترقی ہو گئی ہے تو اب ہم خوشی منانا شروع کر دیں اور جشن منانا شروع کر دیں۔ جیسا کہ بعض نالائق دوست جو ہیں ہمارے، وہ ان کو یہیں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب شہادت کے فضائل سنے، اب یہ ہوتا ہے کہ علم کو ہضم کرنے کے لیے عقل بھی تو درکار ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک من علم را 10 من عقل پائے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ ایک من علم کو ہضم کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ تو اب جب قرآن میں شہادت اور شہداء کی فضیلت پڑھی اور حدیث میں شہداء کی عظمت کا تذکرہ سنا تو کہا جناب ہم تو زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور ہم تو خوش ہونا چاہیے ہمیں عاشورے کے دن کہ سیدنا حسین ابن علی شہادت کی اس بلند منزل پہ فائز ہو گئے، ہمیں تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ٹھوکر انہوں نے یہیں کھائی کہ اگر بیلنس ہوتا اور انسانی جذبات کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھتے، چٹان کی حیثیت سے نہیں، پتھر کی حیثیت سے نہیں، انسان ہونے کے ناطے سے، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتے۔ شہید، اور چنانچہ ہمارے علماء نے جب جواب دیے تو پھر یہی تھا کہ اگر زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے تو زندہ جاوید کی بیوہ سے دوسرا نکاح کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ جو شہید ہو گیا ہے وہ تو زندہ ہے، تو پھر اس کی بیوہ سے
یہ بعد والے غازی جو ہیں اس شہید کی بیوہ سے شادی کیوں رچا لیتے ہیں؟ زندہ جاوید اور اس کی بیوی سے شادی، اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو جاتی ہے؟ وراثت ہوتی میت کی، میت کا ترکہ بانٹا جاتا ہے، زندہ جاوید ہے بھائی۔ تو اب یہی ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی آیت یا حدیث یا کسی واقعے سے بجائے اس کے کہ صحیح میسج ڈیولپ کریں اور صحیح میسج اس سے آپ کریں، ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے واقعے کا میسج کچھ ہوتا ہے اور اس سے لے کچھ لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا جی۔ یہ ہے کہ میت مرنے والا اس کے جذبات ہیں، لیکن جس بہن کا بھائی چلا گیا ہو اور وہ اس کا منہ بھی نہ دیکھ پائی ہو، یا یہ ہے کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے اٹھ گیا ہو، جوان ہو چھوٹا ہو، چھوٹے ہی جوان ہوتے ہیں، اولاد اولاد، بہن بہن ہے، بھائی بھائی ہے، دوست دوست ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے جذبات کی نفی نہیں کی جا سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب کیونکہ وہ خوش ہیں لہذا ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے عالم میں ہیں اور ہم اپنے عالم میں ہیں، وہ عالم ملکوت میں چلے گئے اور ہم ابھی تک عالم ناسوت میں ہیں۔ دونوں الگ عالم ہیں، دونوں کی الگ کیفیتیں ہیں، دونوں کے الگ جذبات۔ تو بہرحال میں نے پچھلی مجلس میں جو منتظر مرحوم دھانجی کے 10ویں کی پڑھی تھی، ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا میں نے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، کہ بجائے اس کے کہ سال ثواب کی مجلس میں بیٹھ کے صرف میں لوگوں کو موت سے ڈراؤں اور موت سے لوگوں کو وحشت زدہ کروں، میں نے چاہا کہ ذرا موت کا میں وہ حسین رخ اور اس کا وہ دوسرا رخ جو ہے ذرا وہ بھی دکھاؤں، تاکہ بیلنس اپروچ جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں آئے۔ تو کچھ باتیں میں نے اس مجلس میں کی تھی، کچھ باتیں میں آج کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ کہہ کے موضوع کو ذرا آگے بڑھاؤں۔ عام طور پہ میری روش یہی ہے کہ میں ایک موضوع اگر کہیں شروع کر دوں تو پھر ایک عرصے تک وہی موضوع جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ صلوات بھیجیے اس مجلس میں نے جو بات ثابت کی تھی وہ یہ تھی کہ موت ترقی کا نام ہے، تنزلی کا نام نہیں۔ موت ایک قدم آگے اور ایک زینہ بلند۔ البتہ یہاں پہ پھر وہ بات ذہن میں رہے، بعد میں کوئی آ کے ہم سے نہ کہے کہ بھائی وہ ہم نے مومن کافر کا پہلے فرق بیان کر دیا۔ ہماری مراد یہاں پہ اب جب بات ہو رہی ہے تو مومن ہے اور مومن صالح۔ موت سے انسان جو ہے وہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہو گیا کہ جو اس کی پہلی زندگی سے کچھ منزلیں بلندتر ہیں، اور یہ ایک قدم پیچھے نہیں بلکہ ایک قدم آگے گیا۔ اور اس کا ہم نے ثبوت آپ حضرات کی خدمت میں جو پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ جو محدودیتیں جسم کے لیے ہوتی ہیں وہ مر جانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اب روح کے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ آپ کو ان ممالک میں آنے اور جانے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ اور جہاز اور یہ چیزیں چاہیے، مگر روح کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب
زندہ تھے اس دنیاوی زندگی میں بغیر ٹکٹ کے، بغیر جہاز کے، بغیر سواری کے اور بغیر ان چیزوں کے. ایک صلوات پڑھ لیجیے بابا جی. لیکن موت کے بعد اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جو روایات ہم نے پڑھی تھی کہ میت اب مرنے کے بعد جو ہے وہ آزاد، جہاں اس کا جی چاہے جاتی، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، اعزاء کو، اقربا کو ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اور روایات کی ہم اس میں تفصیل میں دوبارہ نہیں آئے گا. اور ایک بات یہ کہ وہی کہ جو پہلے ہمارے سامنے ہمارے ساتھ جب بات ہوتی تھی تو عربی نہیں سمجھتے تھے صاحب، اور ترجمہ پڑھا جاتا تھا ان کے لیے. اب وہ جیسے ہی مرے اور قبر میں پہنچے، ہم نے ان سے عربی میں گفتگو شروع کر دی، تلقین پڑھنا شروع کر دی عربی میں. اسماء فام بھائی زندگی بھر تو جو ہے بیچارے انگریزی بھی نہیں جانتے تھے، اسے اردو جانتے تھے اپنی زبان. اب مر گئے، اب ہم ان سے عربی میں گفتگو. نماز جنازہ میں اس سے گفتگو نہیں ہو رہی، نماز میں گفتگو خدا سے ہو رہی تھی. کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی کو، نماز میں گفتگو خدا سے ہو رہی ہے. لہذا عربی میں ہو تو ساری نمازوں میں گفتگو عربی ہی میں ہوتی ہے. لیکن تلقین میں تو گفتگو مر جانے والے سے ہوتی ہے. اسماء و افہام، اسماء و افہام، سمجھو اس کو، سنو. گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ مر گیا اور گفتگو اس کی اپنی نیٹو لینگویج میں کرنے کی بجائے عربی میں ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ مانا کہ مرنے کے بعد اب ان کو عربی آ گئی. تو ایک منزل اوپر گئے ہیں نا، ترقی ہوئی ہے علمی. اب اسی کو ایک منزل آگے بڑھاتا ہوں. یہ اس لیے بیان کیا تھا، یہ نہیں کہ مجلس کا تکرار تھا، چونکہ بیسیکلی ٹیچر ہوں اور نئی کلاس میں جب لوگ آتے ہیں تو پچھلی کلاس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ یہاں تک بات پہنچی تھی، اب اس کو آگے بڑھایا جائے. اب یہاں سے آپ اس کو دیکھیے کہ فقہ جعفری میں جو تقلید کے مسائل، ان میں ایک مسئلہ اکثر لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ جب آپ بالغ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک مجتہد کی مرجع تقلید کی جب تقلید کرنا ہوتی ہے تو آپ صرف ایک زندہ مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں. ایک میت مجتہد چاہے وہ جتنے بھی بڑے رہے ہوں اپنے زمانے میں، آپ ان کی تقلید جو ہے وہ نہیں کر سکتے. بدون یعنی ابتدا میں ایک بچہ ابھی بالغ ہوا ہے، ایک بچی ابھی بالغ ہوئی ہے، اور آپ ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ تقلید کریں. اب امام خمینی چاہے جتنے بھی بڑے عالم اور مجاہد اور مجتہد اور مرجع رہے ہیں، مگر جو بچہ یا بچی اب تقلید شروع کر رہی ہے وہ امام خمینی کی تقلید نہیں کر سکتے. مسئلہ کیا ہے کہ اب وہ زندہ مجتہد کی تقلید کرے. اب مسئلہ تو سب نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہوگا سنڈے سکولز میں، اور سنا بھی ہوگا اور سنایا بھی ہوگا، لیکن کبھی غور فرمایا ہے کہ فرق کیا ہے؟ جبکہ مسائل تو وہی ہیں. توضیح المسائل میں آپ اگر پڑھ کے دیکھیں میت کی اور زندہ کی تو آپ کو کوئی بڑا فرق نہیں نظر آتا. تو جو اس کی وجوہات ہیں، کچھ تو اس کی وجوہات ہیں معاشرتی، اجتماعی، سوشل، لیکن ایک بڑی علمی اور لطیف وجہ جو مسئلے کی علمی ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت پیش کرنا مقصود ہے کہ کیوں ایک میت مجتہد کی تقلید سے آپ وہ ابتدا نہیں کر سکتے تقلید. وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، آب و گل کی دنیا میں، ہمارا علم چاہے وہ فقہ کا ہو، چاہے کسی مسئلے، کسی بھی علم کا ہو، کسی بھی ادارے کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، اس
منطق علم حصولی کہتے ہیں. علم کی 10 قسمیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں. 10 کیا 20. اور اگر کوئی چاہے پورا عشرہ صرف علم کی ڈیفینیشن اور اس کی ویریشنز کہ اس کے اندر کتنی ویریشنز ہیں، اگر کوئی صرف اسی کو بیان کرنا چاہے تو پورا عشرہ بڑے آرام سے وہ پڑھ سکتا. تو علم کی بہت ساری قسموں میں سے 2 قسمیں یہ ہیں جن کا میں اب تذکرہ کرنے چلا ہوں. ایک ہے علم حصولی اور ایک ہے علم حضوری. علم حصولی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، اپنی آنکھوں کو استعمال کریں، اپنے کانوں کو استعمال کریں، اپنی زبان کو استعمال کریں، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے جسم کو، یا تو اپنی جو 5 سینسز ہیں یا تو ان سے کسی چیز کو ڈسکور کریں کہ یہ چیز میٹھی ہے، کڑوی ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، دور ہے، نزدیک ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، جو بھی ہے. یا تو اپنی جو 5 سینسز ہیں، یا یہ ہے کہ جو چیزیں 5 سینسز سے ہم ڈسکور نہیں کر سکتے ان کو عقل کے ذریعے سے ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے جسے ہم اپنا علم کہتے ہیں، اسے علماء منطق کہتے ہیں علم حصولی. میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کر کے بتائی، میں نے آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ کر کے اور اس سے کچھ مطلب برآمد کر کے آپ کو بتائے. آپ نے سنا اور سننے کے بعد آپ نے کہا کہ اب میرا اس پہ اعتقاد ہو گیا، آپ نے وہ میری بات مان لی. آپ کا یہ علم حصولی ہے. میں نے جو آپ کو بیان کیا ہے میرا بھی حصولی ہے، چونکہ میں نے بھی کسی سے پڑھا ہے، کسی نے مجھے بتایا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھا تھا. یہ علم کیا ہے؟ علم حصولی. انسان کا علم جتنا بھی ہے نا ہماری اس زندگی میں، وہ 90% بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ علم حصولی ہے. اس لیے کہ ہم نے جن نتیجوں تک ہم پہنچے ہیں چیزوں کے بارے میں اپنی عقل کو استعمال کر کے پہنچے ہیں، اپنے ظن اور گمان کو استعمال کر کے، تخمینہ لگا کے، assumptions ہیں ہمارے. یہ علم بھی جسے ہم علم کہتے ہیں نا، وہ علم نہیں ہوتا. نارملی عربی زبان میں، اب بات پھیل نہ جائے، علم جو ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو یہ کبھی نالج کے معنوں میں ہوتا ہے، کبھی سائنس کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی سرٹنٹی کے معنی میں ہوتا، کبھی ظن اور گمان کے مقابلے میں ہوتا کہ بھئی آپ کو گمان ہے یا علم ہے. اور عام طور پہ ہم لوگ تو ہر چیز کا ہمیں علم ہوتا ڈائریکٹ. تو یہ جتنی چیزوں کے ہم علم کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت الامر یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، صرف ایک گمان ہوتا. ظن، گمان، assumption، لیکن ہم اس کو علم کہتے ہیں. علم ہے، لیکن وہ کسی نے بتایا اور ہم نے اس پہ اعتقاد رکھ دیا، سن لیا اس کو اور یاد رکھ دیا. یہ ہے علم حصولی. علم حضوری جو کہ ہمارا 10% سے لیس علم ہوتا ہے، یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو ہم کسی سے نہیں سیکھتے، جس کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم حضوری. اب اگر کسی کے بھوک لگی ہے تو ان کو کنونس کرنے کی
دلائل دینے کی، ثابت کرنے کی کسی کے کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو کے اجماع کر لے، ساری دنیا، یہ پوری دنیا کے قرآن مجید اپنے سر پہ اٹھا کے اور قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائے کہ تجھے بھوک نہیں لگی اور اس کے بھوک لگی ہے، یہ پوری دنیا اس کو کنونس نہیں کر سکتی ہے قرآن اٹھا کے. وجہ کیا ہے؟ یہ علم اس کا علم اصولی نہیں ہے، یہ علم اس کا علم حضوری ہے. یہ اس قسم کا علم کہ آپ ہر چیز کو خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ہر چیز کو آپ گویا کہ خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور پھر اس پہ ایمان لا رہے ہیں. یہ ہماری بہت گنی چنی چیزیں ہوتی ہیں. زیادہ تر چیزیں ہم نے سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی ہوتی ہیں اور ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایکسپرٹ کے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ ہے اس دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اور ایک ترقی میت کی اور ہوتی ہے. مر جانے والا مرنے کے بعد جب ان حدود و قیود سے نکلتا ہے تو اب کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اس کا علم حضوری ہو جاتا ہے اور حصولی نہیں رہتا. اب اشیاء جو ہیں وہ اپنی حقیقی صورت میں اس کے اوپر منکشف ہو جاتی ہیں. اب منطقی اور فلسفی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حقائق اس کے سامنے کما ہیا ہوتے ہیں. نہ یہ کہ جیسا کہ وہ سمجھا تھا یا جیسا کہ اسے بتا دیا گیا تھا، اب تھا وہاں نہیں، اب تو حقیقت اس کے سامنے بے پردہ کھڑی ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج یہ مملکت اور اس کا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ جو اس دنیا میں کہتا تھا کہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے یا فلاں راجا کے یا فلاں مہاراجا کے، اس دن پکار کے کہے گا للہ الواحد القہار. اس لیے کہ اب کوئی راجا مہاراجا اسے اور کوئی دنیا کا میڈیا اسے کنفیوز نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان اشیاء کو، حقائق کو، دنیا کو، ایشوز کو اب اس انداز سے نہیں دیکھتا جس انداز سے اسے دکھایا گیا تھا. مرنے سے آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، آنکھیں کھل جاتی ہیں. آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور چنانچہ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ الناس نیام، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. یہ نحوی بلاغہ میں مولانا فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. لوگ یہ جو کہتے ہیں نا بڑے بزی ہیں اور ہر وقت کام کر رہے ہیں اور بڑے مصروف ہیں، مولا کہتے ہیں یہ سب سوئے پڑے ہیں. الناس نیام، نیام نوم سے سوئے ہوئے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، یہ مریں گے تو ان کی آنکھ کھلے گی اور اس وقت پتہ چلے گا کہ فیوچر 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 یہ کہتے تھے وہ اس فیوچر کا نام تھا 20 25 30 سال کا فیوچر یا یہ فیوچر. یہ دنیا کے فیوچر کے بینک بھرتے رہے ساری زندگی اور ان کو حقائق کما ہیا نظر نہیں آ رہے تھے. ان کو چیزیں الٹی نظر آتی تھی. یہ ٹیمپریری کو پرماننٹ سمجھتے رہے اور گویا کہ یہ اسٹیل کے بنے ہوئے تھے، اسٹیل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. یہ سمجھتے رہے کہ نہیں ہم تو یہیں رہے ہمیشہ، بھی ہمیں جانا ہی نہیں، کسی کے سامنے جواب ہی نہیں دینا. تو مولا کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری چیزوں سے دل لگانے والے، ڈسپوزیبل چیزوں سے دل لگانے والے کو دیوانہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟
لیکن ہیں بڑے افلاطون اپنے خیال میں. ان سے کہا جائے پوچھا جائے تو وہ کہتے میرے جیسا افلاطون کوئی ہے؟ I started from nowhere and today الحمدللہ میرے جیسا ارسطو اور افلاطون کوئی ہے ہی. تو یہ جو ہے چونکہ ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، ان کے ہاں معیار بدل چکے ہیں، وہ ٹیمپریری کو پرماننٹ سمجھ رہے ہیں، لاس کو گین سمجھتے ہیں. اور قرآن یہی تو کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع پا لیا فمان ربحت تجارت ہم، یہ سمجھتے ہیں ہم نے نفع اٹھایا ہے بلکہ ان کی تجارت میں نفع نہیں ان کو نقصان ہوا. تو عزیزان گرامی ہوتا کیا ہے کہ جب روح اس قفس عنصری سے آزاد ہوتی ہے تو وہ علم جو ہم نے اساتذہ سے حاصل کیا تھا، وہ علم جو اپنی ماں اور باپ سے حاصل کیا تھا، وہ علم جو ہم نے کتابوں سے حاصل کیا تھا، وہ سارے کا سارا دریافت ہو جاتا. اور اب ہر چیز ہمیں اپنی اصلی کیفیت میں، اصلی صورت میں نظر آتی ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سب پتہ چل جاتا ہے تو امکان یہ ہے کہ یہ آپ کے مرجع جنہوں نے وہ فتویٰ دیا تھا وہ علم حضوری کے بنیاد پہ دیا تھا، اب علم بدل کے ہو گیا ہے ان کا علم حضوری. ہو سکتا ہے کہ مرجع تقلید کو خود اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ ان کا فتویٰ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی آیت کو سمجھنے میں یا حدیث کو سمجھنے میں، یا جس راوی پہ انہوں نے اعتماد کیا تھا وہ راوی قابل اعتماد نہیں تھا. مرجع تقلید نے جب اپنا اجتہاد کیا تو ان سے خطا ہو گئی. اور ہم شیعہ جو ہیں مقطع ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مقطع، یعنی ہم اس میں بلیو کرتے ہیں کہ مرجع تقلید سے خطا ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ مرجع نے تو اپنی نظر بدل لی. زندگی میں بھی ہوتا ہے، مراجع تقلید ہمارے اتنے آنےسٹ ہیں ماشاءاللہ کہ زندگی میں بھی اگر کبھی ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور آیت کو یا حدیث کو یا روایت کو سمجھنے اور پرکھنے میں ان سے کوئی تسامح ہو گیا ہے تو اپنا فتویٰ بدل دیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ مرجع نے اپنی رائے سے عدول کر لیا. اب یہ مرجع کی شان ہے، میرے جیسا تو اگر کرے گا تو دوسرے دن اس کا دیوالیہ ہو جائے گا، مولانا کا تختہ ہو جائے گا کہ مولانا کل تو یہ کہتے تھے آج مولانا نے پیترا بدل دیا. مولانا اپنی بات پہ قائم نہیں رہے، مرد تو وہی ہے جو اپنی بات پہ. لیکن یہ عظمت ہے ہمارے مراجع تقلید کی، اور یہ صرف بڑا آدمی کر سکتا ہے، چھوٹا آدمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جھکتا وہی ہے کہ جو بلند ہو، جو ہے ہی بیچارہ پہلے ہی جھکا ہوا وہ جھکے گا. تو یہ ہے کہ یہ عظمت ہے ہمارے مراجع تقلید کی اور ہمارے علماء کی کہ جب ان کے اوپر ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ فتویٰ، یہ اوپینین، یہ رائے، یہ موازین شرعی کے مطابق نہیں ہے تو وہ اپنی رائے کو بدل دیتے ہیں، فتویٰ اور آ جاتا ہے. یہ کئی دفعہ ہوا، کئی دفعہ فتوے بدلے ہیں مراجع کی. اس کو ہم کہتے ہیں عدول. اب یہ عدول جو زندگی میں ہوتا تھا اس کا تمہیں پتہ چل جاتا تھا. اب جو چل کے مرجع نے اپنی رائے بدل لی اور انتقال کے بعد ان کی رائے بدل لی، اب مرجع صاحب رائے بدل چکے ہیں اور ہم یہاں پہ ان کی رائے پہ عمل کرتے رہے. یہ ہے فقہ جعفری کی لطافت. اور اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، جو بات کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہوں. اس زمانے کے میں سمجھتا ہوں میری اپنی دانش کے مطابق سب سے بڑے عالم آیت اللہ جوادی آملی. آیت اللہ جوادی آملی سے زیادہ کمپریہنسو عالم اس وقت پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں. شیعوں میں تو کیا پورے عالم اسلام میں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو امام خمینی نے
بھیجا تھا وہ خط دے کے گورباچوف کے پاس اور کہا تھا کہ آپ جائیے یہ خط لے کے، اور اگر مناظرے اور بحث کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو کم از کم یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ اٹ. جائیے. اس وقت جو لوگ جانتے ہیں اور حوزہ علمیہ میں جاتے ہیں، ان سے بڑا مفسر، ان سے بڑا محدث، ان سے بڑا فقیہ اور ان سے بڑا عارف اس وقت کم از کم ہمارے حوزہ علمیہ میں کوئی نہیں. ان کی کتاب ہے زنگ در آئینہ جلال و جمال، 400-450 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے یہ مسئلہ پوری تفصیل سے، اور بھی جگہوں پہ بیان ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ وجہ ہے کہ ایک مردہ مجتہد کی تقریر ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ اب مجتہد جو ہے وہ کتابوں کا محتاج نہیں رہا، اب وہ کسی کی کامنٹریز کا محتاج نہیں ہے، اب الحقائق کما ہیا اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ ایکسس ہے اب پیغمبر اکرم پہ اور ائمہ علیہ السلام پہ. اور ظاہر ہے کہ وہ ان سے جب پوچھیں گے اور ان کو حقیقت بغیر واسطوں کے مل جائے، اور یہ واسطے جو ہیں نا بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے جی ہمارے ہاں یہ الگ الگ فرقے، الگ الگ مذہب، الگ الگ فتوے کیوں ہو جاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. حکومتوں کا کنٹریبیوشن اپنا ہے، خائنوں کی خیانتیں اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ ہیومن فیکٹرز بھی ہیں. ابھی غالباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، میں باسٹن جا رہا تھا ایک ویکینڈ کی مجلس پڑھنے کے لیے. اتفاقاً ہمارے درمیان جو ہے اس وقت کے باسٹن کی جماعت کے پریزیڈنٹ بخاری صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں آج، اور یہ باسٹن سے آئے ہیں یہاں پہ، اور میں نے ان کو بتایا کہ مجلس ہو رہی ہے تو پھر وہ یہاں تشریف لے آئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بھی ان کو صحیح ڈائریکشن تو نہیں دے سکا تھا، میرا یہ علم حصولی تھا، حضوری نہیں تھا. تلاوت بھیجی بابا سے تو خیر وہ پہنچ گئے ہیں یہاں. ان کے ہاں میں جا رہا تھا پڑھنے کے لیے. جہاز میں ہم بیٹھ گئے، سوار کر دیا گیا ہمیں، اور پھر کہا گیا جی وہاں موسم خراب ہو گیا، اس ایریا میں جہاز نہیں جائے. بیٹھے رہے آدھا گھنٹہ گزر گیا، پون گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا. کہنے لگے جی اب درمیان میں کہیں جو ہے نا وہ موسم خراب ہو گیا، وہ جو اسٹارم تھا ادھر سے ادھر آ. اور پھر یہ ہے کہ وہاں تو موسم ٹھیک ہو گیا مگر اب یہاں خراب ہو گیا. اب اسی میں ہم کوئی 2 گھنٹے جہاز میں بیٹھے اور وہ بتا رہے تھے کہ درمیان میں یہ بھی ہوا کہ اب موسم ٹھیک ہو گیا مگر جہاز میں بھی ٹیکنیکل خرابی نکل آئی، ہم واپس جا رہے ہیں گیٹ پہ. اب ہوا کیا کہ ہمارے آس پاس اب یہ سیل فون کا زمانہ ہے، اب ہر آدمی نے سیل اپنے آن کیے اور وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں ان کو جانا ہے وہاں پہ کہ اب وہ نہیں پہنچ رہے ٹائم پہ. اب میں ایک کیوریس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں درمیان میں اور سن رہا ہوں. واقعہ ایک ہے، واقعہ 10 نہیں ہوئے، واقعہ وہی ایک کہ موسم خراب ہوا، کبھی وہاں کبھی یہاں، اور پھر جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا اور اب جا رہا ہے. اب آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے فیملی ممبر کو یا دوست کو کال کر کے بتا رہے ہیں کہ میں ٹائم پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، میرا انتظار نہ کرنا، بھی جہاز لیٹ ہو گیا ہے. لیکن کیوں لیٹ ہو گیا ہے؟ ہر کسی نے تفصیل جو ہے واقعے کی اپنے اپنے ٹیسٹ، اپنے اپنے ذوق اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بیان کی. کسی نے اس کا کوئی حصہ بیان کیا، کسی نے اس کا کوئی حصہ بیان کیا، کسی نے پوری تفصیل جو ہے وہ ساری بیان کی. اب اگر یہ ساری رپورٹس جو اس وقت دی گئی میرے آس پاس بیٹھے ہوئے جو میں ہی سن رہا تھا، اگر وہ ساری کاغذ پہ لکھ لی جائیں اور پھر ان کو ہمارے علماء بیٹھ کے اس پہ جرح و تعدیل کریں کہ ایک واقعے کی رپورٹنگ ہوئی ہے اور یہ تو روایتیں آپس میں مل ہی نہیں رہی، ایک نے یہاں سے شروع کی اور یہاں ختم کی، اور ایک نے اس واقعے کا تو ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اس نے تو صرف یہ بیان کیا ہے، اور ایک نے یہ لفظ استعمال کی ہے اور ایک نے یہ لفظ استعمال کی ہے،
سے پہلے کیجیے. تو اگر آپ ایک محقق کے طور پہ اسی رپورٹنگ کا، اس کا ڈسکرپشن اگر آپ سامنے رکھ لیں منٹس اس کے، اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں گفتگو کرنے، تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ایک واقعہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میرے سامنے ہوا، میں شاہد تھا، اس کی رپورٹنگ 10 آدمیوں نے کی، اور اس میں کتنی انکنسسٹنسیز ہیں اور کتنی اس میں ویریشنز ہیں اور کتنے اس میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، چونکہ ہر کسی نے اپنا لیول، ایگزیکٹو جو ہے وہ ایگزیکٹو لیول کی رپورٹنگ کر رہا، اور یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا، آگے جو ہے اس کا سینئر ہے یا جونیئر ہے، تو اب وہ اسی لحاظ سے اس نے رپورٹنگ کرنی ہے. اور یہ بھی ہے کہ کسی نے ڈنڈی بھی مارنی ہے اس میں، کہ اس میں پورا واقعہ نہیں بتانا ہے، تھوڑا سا ایگزیجریٹ بھی کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو کسی نے اس کو جھوٹی تسلی بھی دینی ہے کہ نہیں ابھی آئے تم جانا نہیں وہیں رہنا، اور کسی نے کہا کہ جان چھوٹے میری طرح، کہ اس نے کہا کہ آج تو جہاز آئے گا ہی نہیں، آپ میت پڑھوا لیں کسی اور سے، میں نہیں پہنچ رہا. تو واقعہ ایک ہی ہوا، لیکن اس کی رپورٹنگ اب جو ان کو پڑھتے ہیں نا وہ تو اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا. یہ ہے علم حصولی، اور 90% ہمارا علم حصولی ہے، جس کے اوپر ہم بڑے اکڑتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بھی علم ہے، اور وہ علم نہیں ہوتا، عام طور پہ معلومات کا مجموعہ ہوتا. ہاں، علم اور معلومات میں بھی فرق ہے. علم وہ ہوتا ہے جو قاعدے اور ضابطے کے ساتھ کسی پرٹیکولر کریکولم کو کسی پرٹیکولر اسکول میں کسی پرٹیکولر استاد کی زیر نگرانی پڑھا جائے، اور پھر اس کے اندر کوئی پروفیشن ہی پیدا کی جائے، وہ ہوتا ہے علم. اور ایک ہوتا ہے میگزینیں پڑھنا اور اخبارات پڑھنا، اور ادھر ادھر کے ٹوٹکے اکٹھے کرنا، اور اکٹھے کر کے پھر کہنا میری معلومات بہت زیادہ، آپ سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن ہے سارا بھان متی کا کنبا جوڑا ہوا ادھر ادھر کا. صاحب بھیجیے بابا دل. تو علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے، اور وہ علم بھی علم حصولی، علم حضوری نہیں. تو عزیزان گرامی، میت نے، اب مرنے والے نے ترقی کی کہ جب تک اس دنیا میں رہا کائنات کے بارے میں اس کا کیا تصور تھا، خدا کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اصول دین کو کیسے مانتا تھا، فروع دین کو کیسے سمجھتا تھا، جنت و جہنم کا کیا تصور تھا اس کی نظر میں، حلال و حرام کا کیا تصور تھا اس کے ذہن میں، جائز و ناجائز کا کیا تصور تھا اس کے ذہن میں. یہ سب علم حصولی تھا. مرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب عارف باللہ، اب وہ واسطے درمیان میں گر گئے، اب سامنے سے حجاب ہٹ گئے. تو اب موت جو ہے وہ کوئی کڑوا کسیلا شربت نہیں ہے، بلکہ ایک شربت وصال ہے جو حقیقت سے انسان کو متصل کر دیتا. انسان حقائق کو کما ہیا دیکھنا شروع کر دیتا، اور وہ حقیقت کے ساتھ متصل ہو جاتا. یہ ایک ترقی کا نام ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں؟ اب لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علم حضوری جو ہے یہ تو صرف حاصل ہوگا مر کے ہی بھائی. لیکن عزیزان گرامی ایسا نہیں. اور میں نے کہا نا 10% ہمارا علم حضوری ہے، لیکن ہیں اس کائنات میں ایسے لوگ، اور رہے ہیں اس کائنات میں ایسے لوگ کہ جن کا علم جو ہے وہ 10% نہیں بلکہ 100% علم حضوری تھا. اور علم حضوری نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو علم حصولی والے تھے وہ جگہ جگہ پہ یہی کہتے رہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، چل کے ابو الحسن کے دروازے پہ دستک دیں گے تو ہمیں مسئلے کا علم ہوگا، ہمیں نہیں پتا ہے. اور جس کا علم حضوری تھا وہ ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کی آواز لگاتا رہا. اور علم حصولی والے، چونکہ علم حصولی ہے جس میں خطا کا امکان بہت قوی ہوتا ہے،
ممبر پہ بیٹھ کے یہی کہتے رہے کہ جب تک سیدھی راہ پہ چلتا رہوں. علم اصولی یہی ہوتا، اس کی شامت یہی ہے کہ جب تک سیدھی راہ پہ چلتا رہوں میری اتباع کرنا، اور جہاں جادہ ہدایت سے ہٹ جاؤں وہاں پہ مجھے سیدھا کر دینا. لیکن جو علم حضوری کا مالک تھا اس نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ لو کشف الغطا لمزددت یقیناً، اگر یہ سارے کے سارے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں ایک ذرہ برابر کا بھی اضافہ نہیں. علی کا علم حضوری تھوڑا، علی کا علم حضوری، جس کا علم حضوری ہے اس میں نہ خطا ہے، اس میں نہ نقصان ہے، اس میں نہ کمی ہے، اس میں نہ بیشی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پردے سارے ہٹ بھی جائیں تو لمزددت یقینا، میرے یقین میں ایک ذرہ برابر کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. یہ علم حضوری. لیکن یہاں پہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ کے بات کو ختم کروں. علماء منطق جنہوں نے یہ علم حصولی اور حضوری کی بحث کی اور اس کے اوپر سینکڑوں صفحوں کی بحث ہے منطق کی کتابوں، میں نے اس کا صرف خلاصہ عوامی زبان میں آپ کے سامنے بیان کیا. پتہ نہیں کس حد تک میں کامیاب ہوا ہوں اس کو آپ حضرات کے ذہن نشین کرنے میں، لیکن میں نے بالکل عوامی زبان میں اس کو بیان کیا. لیکن وہ ساری بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ علم حضوری جو ہے نا ہے بیکار چیز. علم حضوری جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں فائدہ نہیں؟ یہ ہے کہ یہ صرف جس شخص کے پاس ہے تو اسی کو فائدہ دیتا ہے. یہ علم حضوری قابل نقل و انتقال نہیں ہے. چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ خود تو فیل کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے گفتگو میں ہم کہتے ہیں یار یہ بات اب میں آپ کو کیسے قائل کروں، میں تو پرسنلی 100% کنوینس ہوں، میرا دل شہادت دے رہا، میرا رواں جو ہے وہ اس کی شہادت دے رہا، لیکن اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو بیان کیسے کروں اور آپ کو میں یہ بات کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو قائل کروں. اور اگر آپ کر بھی لیں تو آپ نے استدلال کیا، آپ نے دلیل دی، آپ نے ریفرنس دیا، آپ نے آیت پڑھی، آپ نے حدیث پڑھی، نتیجہ پھر علم حضوری، وہ علم حضوری کا رہا. یعنی اگر آپ نے اپنے علم حضوری کو اپنی بیگم صاحبہ کے ہاں اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو منتقل کر بھی لیا، اتنی بحث و تمیز کے بعد وہ قائل تو ہو گئے اور بات بھی مان لی انہوں نے آپ کی، لیکن یہ علم حضوری نہیں ہے، حصولی ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ سے دلائل حاصل کیا. تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، یہ تو صرف اسی کے لیے ہے. تو اس لیے علم حصولی کی اہمیت زیادہ بیان کی. لیکن یہاں پہ پھر میں ایک قدم آپ کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ مجبوریاں ایک منطقی اور ایک فلسفی کی تو ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنا علم حضوری وہ دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا، اور کرے تو وہ علم حضوری نہیں بلکہ حصولی بن جاتا ہے، لیکن حجت خدا کے لیے، لیکن حجت خدا کے لیے وہ مجبوری نہیں ہے جو ایک منطقی اور ایک فلسفی کے سامنے ہے. اور اس کی دلیل ابو بصیر ہیں. ابو بصیر حج کے موقع پہ میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ آواز سنی حاجیوں کی، کہا مولا ما اکثر الحجیج، ما اکثر الحجیج. یہ علم حضوری تھا، چونکہ کان سے آواز سنی تھی، چونکہ لوگوں کا ایک جو ازدحام تھا وہ اس کو احساس کیا، تو ایک علم حصولی حاصل ہوا، اور وہ یہ تھا کہ بڑے حاجی. اب ابو بصیر جن کا یہ علم حصولی تھا نا، کہا مولا آج بڑے حاجی ہیں، ایک مرتبہ جس کے پاس علم حضوری تھا. اب یہ ہے کہ جو ہم ان منطقیوں کی دلیلوں کو رد کرنے کے لیے اب بیان کر سکتے ہیں. اب جس کے پاس علم حضوری تھا اس نے
نے کیا کیا؟ اب یہ منطقی نہیں ہے جو دلائل دے، اس نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کے منہ پہ پھیرا، اپنا ہاتھ ابو بصیر کے منہ پہ پھیرا اور پھر کہا ابو بصیر اب میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ، اب میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ تو وہی جس کا علم ابھی تک علم حضوری تھا نا، اب علم حضوری منتقل ہو گیا، اور ابو بصیر کی یہ لفظ ہیں، کہنے لگا ما اکثر الزجیج و ما اقل الحجیج، یہ شور اور ہنگامہ کتنا زیادہ ہے اور حاجی کتنے کم ہیں۔ یہ شور اور ہنگامہ کتنا زیادہ ہے اور حاجی کتنے کم ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ علم حضوری منتقل ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں علماء جو تاکید کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ، حجت خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قوی کرو، اپنی حجت خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرو، اپنے امام وقت کے ساتھ اپنے تعلق کو قوی تر کرو، وہ اسی لیے ہے کہ یہ علم حصولی تمہارا علم حصولی نہ رہے، یہ علم حضوری میں تبدیل ہو جائے۔ یہ حجت خدا کے ساتھ متصل ہونے کا نتیجہ۔ لہذا گناہ سے پرہیز کیا جائے۔ مولا کی زیارت ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، ملاقات بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو اپنی آنکھوں کو صاف رکھنا ہوتا ہے، آلودگیوں سے پاک رکھنا ہوتا ہے، اپنے شکم کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے رزق کو، حتیٰ کہ اپنے دل و دماغ کو گناہ کی آلودگیوں سے پاک رکھنا۔ اور اگر ایسا کر لیا جائے تو پھر انسان کا ربط قائم ہو جاتا ہے حجت خدا کے ساتھ۔ اور جب حجت خدا کے ساتھ یہ ربط قائم ہو جائے تو پھر وہ 10% نہیں رہتا، اب یہ رابطے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رابطہ حجت خدا سے کتنا زیادہ۔ اب ہم اس کا کوئی پرسنٹیج نہیں بتا سکتے، اس کا پرسنٹیج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اور مولا نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بعين الله ويتكلم بلسان الله ويسمع بأذن الله۔ مومن، وہ مومن واقعی، اس کی بصیرت سے برحذر رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا، وہ اللہ کے کان سے سنتا اور اللہ کی زبان سے تکلم کرتا۔ اب اس کا علم حصولی نہیں حضوری ہو جاتا، وہ حقائق کو کما ہیا دیکھ رہا ہے، وہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہا جس طرح سے لوگ اس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے اندر روحانیت، معنویت، تقوی، پرہیزگاری اور یہ صلاحیتیں پیدا کر لیں تو ہم متصل ہو جاتے ہیں اس حق کے خزینے کے ساتھ۔ تو اس طرح سے علم حصولی نہیں۔ اور یہ ائمہ کے جو اصحاب ہیں، وقت ختم ہو گیا اور میں مسائل کی طرف چل پڑا۔ آخری واقعہ جو اسی سلسلے میں علم حضوری کا، یہ صرف ابو بصیر کا اور امام جعفر صادق کا واقعہ نہیں ہے۔ شب عاشور کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اصحاب کا علم جو تھا کہ کل کیا ہونے والا، وہ علم حصولی تھا؟ وہ اگر حصولی ہوتا تو وہ منظر تاریخ کبھی بھی ثبت نہ کرتی جو روز عاشور کے واقعات جس طرح سے تاریخ بتاتی ہے۔ جیسے جیسے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ایسے ایسے اصحاب حسینی کی ہمت جوان سے جوان تر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، جیسے جیسے سورج کی گرمی میں اضافہ ہو رہا تھا، جیسے جیسے لاشیں گرتے چلے جا رہے تھے، عزم اصحاب حسینی، عزم اہل بیت حسینی وہ بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا نے امتحان جب کر لیا اپنے صحابہ کا، تو اس کے بعد اب جب دیکھا کہ ہاں انہوں نے سارے امتحان پاس کر لیے اور اب یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کو
حقائق کما ہیا دکھا دیں. یہ اسی کربلا کی ریزگار پہ بیٹھ کے اپنے محلات دیکھ لیں، بہشت بری ہے. اور چنانچہ اصحاب کے ہاں ہے روایات میں کہ کہا کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبر جام کوثر لے کے کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں. اس علم کو علم حصولی نہیں، علم حضوری کا ہے. مولا نے اپنے ایک ایک صحابی کو، اس کا انجام، اس کی شہادت، واقعات عاشورہ و مابعد عاشورہ، اسی میں وہ تذکرہ ہے شام غریبہ کے مصائب کا کہ جس میں جناب قاسم ابن حسن نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ نے سب کو بیان کر دیا ہے، میرا آپ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا شہداء میں. تو وہی موت جس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اتنی کڑوی اور اتنی ناگوار چیز نہیں ہے. قاسم نے کہا تھا احلی من العسل، موت تو شہد سے بھی میٹھی. یہ ہے اہل بیت کا پرسپیکٹو، موت اہل بیت کا تصور. تو مولا نے گویا کہ اپنے اصحاب کا وہ علم جو حضوری تھا اس کو حضوری کر دیا، اور ایک ایک صحابی جو ہے اب وہ اپنی گویا کہ آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھ رہا. اور چنانچہ جب مولا نے ان سے کہا بھی کہ تم چلے جاؤ چھوڑ کے، تو کہنے لگے مولا آپ تو چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ رسول تو سیدہ ہم کو کیا بولے گا، ان کے بیٹے کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں. تو عزیزان گرامی، اور نافع کو شب عاشور میں وہ جو مولا نے نشاندہیاں کی تھیں کہ یہاں میرا اکبر گرے گا، یہاں میرا قاسم کا لاشا پامال ہوگا، یہاں میرے ابو الفضل عباس کے شان قلم ہوں گے، یہ قول حجت خدا ہے، یہ علم حضوری ہے، علم اصولی نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، مولا نے ایک ایک چیز ان کو بتا دی تھی. اب لیکن اس کے بعد وہ کیا صورتحال پیدا ہوئی آپ کے علم میں ہے. اب یہاں پہ باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا انتقال ہونے سے پہلے بیٹا باپ کے پاس پہنچ گیا. رسم دنیا بھی ہے کہ بھائی باپ کا جنازہ اٹھے تو بیٹا اس کو کندھا دے. بیٹا جو ہے وہ غسل ہو، کفن ہو، دفن کے انتظامات کرے. یہ ہے نا رسم دنیا. جب ہر آدمی دنیا کا اس رسم کو پورا کرتا ہے تو میرا شریف اور نجیب مولا کوئی اندازہ کر سکتا ہے زین العابدین کے اس درد و درد کا. آج بہن جہاں کتنا رو رہی ہے کہ میں بھیا کے لاشے پہ نہ پہنچ سکی، مگر وہ بہن وہاں موجود تھی اور 72 قدم کے فاصلے پہ دیکھ رہی تھی اور آوازیں دیتی رہ گئی مگر کسی نے نہ سنی اور بہن کو رونے بھی نہ دیا. لیکن عزیزان گرامی، کتنی حسرت ہوگی اور دنیا کے ذہن میں کیا تصور ہوگا کہ جب حسین کا لاشا اٹھے گا، جب حسین کا تابوت اٹھے گا، علی اکبر اٹھائیں گے، ابو الفضل عباس ہوں گے پاس، میرے قاسم ہوں گے، اور محمد ہوں گے، زینب اور کلثوم بہنیں رونے کے لیے ہوں گی. ارے کیا منظر ہوتا اگر حسین کا انتقال یا شہادت مدینہ میں ہوتی. لیکن کربلا میں یہ ساری حسرتیں رہ گئی. اور چنانچہ وہی وجہ ہے، تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ جو ہے قیدیوں کا یہ مقتل میں سے گزرا تو امام زین العابدین کی حالت یہ ہو گئی کہ جناب زینب کو کہنا پڑا علی اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا، آپ کو میں کیسے دیکھ رہی ہوں. زین العابدین بیٹا کیا آپ کا یہ حالت. تو ایک مرتبہ رو کے کہا کہ اماں آپ بتائیے، جس کا باپ یہاں پڑا ہو بغیر غسل و کفن کے، وہ بیٹا اپنے باپ کو یوں چھوڑ کے اگر جا رہا ہو، وہ بیٹا مر نہ جائے تو وہ کیا کرے. عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے
تاریخ بتاتی ہے اہل بیت کے ہاں جو پہلا جنازہ اٹھا نا اور شان و شوکت سے اٹھا، اور بڑی شان و شوکت سے اہل بیت کا پہلا جنازہ وہ زین العابدین کا اپنا جنازہ تھا۔ رسول کا جنازہ تو اٹھا ہی نہیں، فاطمہ رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، علی جو ہے وہ رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے، حسن کے لاشے کو تیر مارے گئے، حسین کا لاشا کس عالم میں وہی کربلا میں رہ گیا۔ پہلا لاشا اہل بیت کا، پہلا تابوت اہل بیت کا جو اٹھا مدینے کی گلیوں میں، اور روایت بتاتی ہے 40,000 کا مجمع تھا، 40,000 کا مجمع تھا جو امام محمد باقر کے ساتھ امام زین العابدین کے لاشے کو اٹھا کے چل رہا تھا۔ ذاکرین پڑھا کرتے ہیں زین العابدین کا چہرہ کربلا کی طرف مڑ گیا ہوگا۔ بابا میرا لاشا، میرا تابوت، آج اتنے لوگ ہیں بابا آپ کے لاشے میں، آپ کے تابوت کو اٹھانے کے لیے۔ پروردگار مرحوم میر محمد علی نقوی ابن سید زین العابدین جو تیرے جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، یقیناً ان کے درجات عالی ہیں، ان کو متعالی فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، جوار عالم معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی مرحومین ہم سب لوگوں کے جتنے بھی مرحوم ہیں سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بالخصوص جن مومنین کے صحت کے لیے کہا گیا ہے التماس سے دعا، حسین عباس ہیں، جعفر صاحب کے بھائی ہیں، اور شمیم اختر، علی عباس زیدی، یہ جو جتنے بھی مومنین بیمار ہیں سب کو خدایا شفائے کاملہ و عاجلہ بحق بیمار کربلا عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد اہل بیت محمد ہم اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ عالم اسلام کو جتنے بھی اس وقت فتنے ہیں اور جتنے بھی فتنوں سے راستہ ہے ان کو پرو سرفراز فرما، اور سلطان عادل کا جلد ظہور فرما۔ بحق محمد اہل بیت محمد ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم کے ساتھ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔